ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے، اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے، بے شک۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے گا، تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیر کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے، بے شک۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب بغات کے سوتے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں، جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی انسان کے سارے شوق ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے مختلف ہے، وہ تمہیں اس وقت بھی چاہتا ہے جب تم خود کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ یا اللہ بس اتنا کامیاب کر دے کہ میری نماز بھی قضا نہ ہو، آمین۔ چاہے آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جب طبیعت خراب ہو تو ہمیشہ ماں کی یاد آتی ہے۔ انسان کا آدھا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ رنگین خیالوں کا الجھا ہوا جہاں، سوچو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے انشاءاللہ۔ کسی ایک پریشانی کو اتنی اہمیت نہ دو کہ تم اپنے پاس موجود ہزار خوشیوں کو بھول جاؤ، اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔
حضرت علی نے فرمایا، سب سے جاہل انسان وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ مشکل وقت میں کندھے پر ہاتھ رکھا، کامیابی پر تالیاں بجاتے ہاتھ سے زیادہ اہمیت رکھنا ہے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، محبت وہ نہیں جو دنیا کو دکھائی جائے، محبت تو وہ ہے جو دنیا سے چھپا کر دعاؤں میں رکھی جائے۔ دکھ سنانے کو خدا ہی تو ہے، کیوں اتنا سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ آنسو جو تم بہا نہیں پاتے، تمہارا رب اس کی وجہ جانتا ہے۔ بس یقین رکھو، وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے دکھ کو سکھ میں بدلنے پر قادر ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بعد غائب ہو جائے تو ایسا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا مطلب سر پر ماں باپ کا ہاتھ ہونا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جب رشتے وقت مانگتے ہیں مگر اب ہر وقت میسر ہے۔ آپ گڑ گڑائیں یا مسکرا کر بات کریں، وہ سنتا ہے، نہ کبھی کہتا ہے تھک گیا ہوں، نہ کبھی کہتا ہے کل آنا۔ بس اپنی چاہت سے پکارے وہ رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو راستے مشکل نہیں ہوتے، مشکل صرف ہمارا یقین ہوتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز عطا کر کے نرمی سے کہے گا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، میں سن رہا ہوں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں مشکلات اس شخص کو عطا کرتا ہوں جو مجھے حد سے زیادہ عزیز اور میرے نزدیک ہو۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ راضی رہا کرو رب کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس دنیا میں۔ بے شک جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ وفادار ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کسی ایک کے لیے وفادار ہونا۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ انسان کا اگر اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا بھی پتہ پوچھتے ہیں۔ فرعون نے سوچا تھا سارے بچے ذبح کروں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھایا کہ وہ رب کائنات ہے، اور بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں، آمین۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا آزمائش۔
سب عطا ہے اور ہر عطا آزمائش۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو، جس کو بھی بھیجو گے وہ آپ کی وجہ سے ضرور پڑھے گا۔